نبی علی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ مولوی جس کی ولدیت کا پتہ نادرہ والوں کو بھی نہیں چلتا، جس کا باپ ڈھونڈنے میں کمپیوٹر فیل ہو گئے، وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ دوسرا عیسیٰ، نہ عیسیٰ کی شادی ہوئی نہ مریم کی۔ عیسائی اسلام سے ڈرے ہوئے تھے، بسم اللہ بسم اللہ، انہوں نے حضور پر الزام لگا دیا، آج تک یہ الزام لگاتے کہ معاذ اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے شوقین تھے، اس لیے اتنی شادیاں کی۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر عورت کا شوقین ہوتا تو 25 سال کی عین جوانی سے لے کر 50 سال کے بڑھاپے تک صرف خدیجہ دلہن کیوں رہی؟ میں نے بڑے مولوی چنے کی طرح ٹپتے ہوئے اچھلتے ہوئے دیکھیں کہ فلاں بی بی جب حضور سے ان کی شادی ہوئی تو وہ کنواری تھی۔ میں نے کہا خدیجہ وہ بی بی ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے۔ نہیں سمجھ؟ خدیجہ وہ واحد ام المومنین جسے خود محمد مصطفیٰ کنوارا ملا۔ خود تم نے لکھا کہ 40 سال کی تھی اور یہ 25 سال کے تھے تو 15 سال کا فرق، حالانکہ یہ روایت ٹھیک نہیں، اسے مان بھی لو تو عرب میں 15 سال کا فرق ماں اور بیٹے جتنا فرق ہے۔ صحیح بات، صحیح، بڑا فرق ہے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو اس عمر میں کرتا، رشتے دینے والے بڑے تھے، پورے عرب نے اکٹھے ہو کے کہا تھا جس گھر سے رشتہ چاہیے لے لے، تبلیغ چھوڑ دے۔ بیٹیاں دے کے مشن سے ہٹانا عربوں کی پرانی عادت تھی۔ صحیح بات، بسم اللہ، بہت ڈھلا جی، صحیح جی، بسم اللہ۔ میں اپنی نماز میں کوئی کمی نہیں کروں گا، سننا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ آپ سننے پہ پوچھے جائیں گے، میں پڑھنے پہ پوچھا جاؤں گا۔ ایک مل کے سلوات پڑھیں اور سیدزادے کو ممبر تک سلوات کی چھاؤں میں پہنچا دیں۔ یہ کو نہیں آندی نال علیہ کو پوچھ کے پڑھ گنو، پڑھو تو صحیح بات ہے۔ بسم اللہ، صحیح اجازت دے بسم اللہ۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتے ہو یہ فکر عرض کرنا چاہتا اب دنیا میں بالخصوص پاکستان میں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ۔ جلوس وہ جو بدعت تھا وہ نکال رہے ہیں، وہ آپ نکال رہے ہیں، اب ٹھیک ہو گیا، جلوس نکل رہے ہیں۔ توہین رسالت، جب تمہیں قرآن کافی تھا تو علیحدہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے قانون بنوانا چاہتے ہو، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے ساتھ ہیں، قانون بننا چاہیے، لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ سزا کب سے شروع کرو گے؟ پچھلوں کو معاف کرو گے این آر او کی طرح؟ جیڑے فکر دا میں خطرہ ہی وہ سمجھے تو ٹھیک، معاف کر دو گے یا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو۔ کیا قانون بنا کر ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آ رہی۔ مرحبا
گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خبردار میرے نبی کے آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ اعمال ہبت کر دوں گا. ضبط نہیں، ہبت. ضبط اور ہوتا ہے، ہبت اور ہوتا ہے. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو جلا دی جاتی ہے. اور بسم اللہ، اللہ نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہبت کر دوں گا، چلا دوں گا، آگے نہ بڑھنا. اچھا جو نماز پڑھائے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ آگے؟ سوچ کے نسائے. کیوں میرا بچہ کہ نہیں جماعت کی ہے؟ مولوی نے کہا اللہ سے ڈرو ہوا کہ میں ڈاٹا ڈردا ہوں دے ڈر تو کہ نہیں مسیح تے بڑا ہی نہیں. بھئی جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ یہ چپ ہوتا رہے کے خیال ہے آگے ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نبی کے آگے کھڑا نہ ہونا، تو بزرگ کو نماز پڑھوا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ نبی کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا، تو امیر المومنین کیسے بنائے پھر رہا؟ تو سامعین گرامی، آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر دنیا نے مقام رسالت سمجھنا ہو تو علی والوں سے سمجھے. بسم اللہ بے شک. پوری کائنات میں عظمت رسول کا بشر ہو کر کہیں سے بڑا فکرہ کہہ دے، میں اس کے کہنے پہ مذہب چھوڑ دوں گا. باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل. کائنات کے کسی اصلی شیعہ سے پوچھو، شیعوں میں بھی مکس اپ ہے، سارے شیعہ جنتی نہیں. جی نبی نے فرمایا نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو، اثنا عشری ہو، مرد ہو، شیعہ ہو، حلال زادہ ہو. شیعہ بھی کھڑا ہے، حلال زادہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی شیعوں نے علی کا منکر ہونا تھا، اس لیے اللہ نے حلالی والی شرط علیحدہ رکھی ہے. اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. پہلے چیک کرو، دیکھو اسے عالم ہے کہ نہیں، شیعہ ہے کہ نہیں، اثنا عشری ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حلالی ہے کہ نہیں؟ تو بڑا چپ ہے میرا بچہ، اللہ خیر کے رسی. ضروری ہے پتہ کرو حلالی ہے کہ نہیں. تو میں مولوی سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں؟ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے پاس کیا گواہی ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مولوی سے کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو پکا حرامی.